اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضامندی تو رب تعالیٰ کی رضامندی ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. والدین کو جو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے. لیکن والدین کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، لیکن کب جو وہ نیکی کا حکم کریں. اگر والدین شرک پہ مجبور کرتے ہیں، والدین نافرمانی پہ مجبور کرتے ہیں، پھر ان کے احترام میں فرق نہیں پیدا کیا جائے گا لیکن اطاعت نہیں کی جائے گی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور ذریعہ معاش یہی تھا، اور بتوں کا پجاری بھی تھا. کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے کوئی کفایت کر سکتے ہیں. یا ابتی، یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. یا ابتی انی اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. میرے ابا جان، مجھے بہت خوف لاحق ہے کہ کہیں اللہ کا آپ پہ عذاب نہ آ جائے. احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے. دعوت کو جاری رکھیے، احترام کے دائرے کے اندر رہ کر اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے. مقصود یہ ہے، اور بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑی خیر خواہی اور نیکی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو صراط مستقیم دکھائے، لیکن دکھائے کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا. باپ کیا کہتے ہیں؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اگر تم باز نہ آئے ان باتوں سے تو میں تجھے تمہاری پٹائی بھی کروں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور گھر سے نکل جاؤ. باپ کہہ رہے گھر سے نکل جاؤ، اور بیٹا کیا کہہ رہے؟ قال سلام، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابا جان، اگر آپ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تو میں بھی سلام متارکہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی الگ ہو جاتا ہوں، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا. سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے ایک نمونہ چھوڑا ہے. انسان دعائیں بھی کرے، کوشش بھی کرے، لیکن اپنے اخلاق کو خراب نہ کرے، احترام میں فرق نہ آنے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ والد
یہ جنت کا دروازہ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. چاہتے ہو اس کی حفاظت کر لو، چاہتے ہو اس کو ضائع کر لو. اگر وہ نیکی پہ چلنے والا ہے اس کے دست و بازو بنو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنو. اگر برائی پہ قائم ہے تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا مسلمانوں، والدین کی خدمت، اس کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک جنت کی ضمانت ہے. جاہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اجازت لینے کے لیے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. فرمایا والدہ زندہ ہے؟ قال نعم، والدہ تو زندہ ہے. فرمایا الزم رجلها فسلم الجنہ، جاؤ والدہ کے قدم لو، ان کی خدمت کرو. اللہ رب العزت نے فإن الجنة تحت أقدامها یعنی الوالدہ، اللہ تعالیٰ نے والدہ کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اس کی خدمت میں جنت رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے میرے بھائیو، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت قراءة، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فقلت من هذا، میں نے سوال کیا یہ کون ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا؟ قالوا حارثة بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہیں. كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه، دنیا میں تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تلاوت سے جنتی لوگ محظوظ ہو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ یہ حارثہ بن نعمان دنیا میں سب سے زیادہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے ہیں.